ہماری تخلیق کا مقصد بھی بیان کر دیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے بنایا ہے. اور عبادت کہتے ہیں ہر وہ قول و عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے عبادت کہا جاتا ہے. اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو تھوڑا سا آگے نہ آ جائیں تاکہ پچھلے پنکھے ہم بند کر دیں. ادھر سے بھی ساتھی آگے آ جائیں. ہم انشاءاللہ بات مختصر ہی کریں گے لیکن کم از کم جو ہو وہ سمجھ تو آنی چاہیے. آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کا محور ہوگا مسجد اور اس کی فضیلت، مسجد اور اس کی آبادی اور ہماری ذمہ داری. المسجد الذي يسجد فيه. مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سجدہ کیا جائے. اور علماء تعریف یہ کرتے ہیں المکان الذي اعد للصلاة فيه على الدوام. زمین کا وہ ٹکڑا جو اس لیے تیار کیا جائے کہ مستقل یہاں 5 نمازیں پڑھی جائیں گی. المکان المخصص للصلوات الخمس. وہ مخصوص جگہ جو 5 نمازوں کے لیے مخصوص کی جائے. اس تعریف کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم نے دعا کہاں پڑھنی ہے، کیونکہ ہر شخص یہ جانتا ہے دعا تو اسی وقت پڑھتے ہیں جب مسجد میں داخل ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے متعلق جو اپنی امت کو پیغام دیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ سب بھائیوں کو دعا تو یاد ہوگی. یاد ہے؟ کون بھائی سنائے گا؟ مسجد تو نہیں بنی ہے، ہم تو پرانے مسلمان ہی ہیں نا. کون سنائے گا؟ جی ٹھیک ہے جی. بس اب 5-6 قول آگے ہیں. کس قول کو مانے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. اللہم اغفر لی. آگے تو عام دعائی ہے نا. وافتح لی ابواب رحمتک. 5 روایتوں کو جمع کرنے سے یہ دعا بنتی ہے جو مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں مسجد میں داخل کرتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں. سلف کے ہاں یہ رواج رہا ہے کہ جس شخص کے اندر ادب و آداب ہوتے اپنی اولاد اس کے سپرد کرتے ہیں. ایک شخص کو جوتی پہننے کا طریقہ نہ آتا ہو وہ بقیہ چیزیں زندگی کی کیا سکھائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلْيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلُهُمَا تُنْعَلْ
وآخرهما تنزع، جوتی پہنتے وقت دایاں پاؤں پہلے داخل کرتے ہیں اور جوتی اتارتے وقت بایاں پاؤں پہلے اتارتے ہیں۔ امید ہے آپ ایسا ہی کرتے ہوں گے۔ مسجد ویسے تو ساری کی ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قل ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ مالک الملک نے کچھ جگہوں کو یہ مقام دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کے ہاں محبوب ترین زمین کا قطعہ وہ ہے جہاں اللہ کا گھر بنایا جائے، اور مبغوض ترین جگہ بازار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں بیان کی ہیں مسجد کی فضیلت کی اور اہمیت کی بابت میں۔ من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے اور مقصود بھی اللہ کی رضا ہو، وہ شخص دنیا میں مسجد بنانا شروع کرتا ہے، مالک الملک اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر جامع مسجد نہیں بنا سکتا تو اس کا جنت میں گھر نہیں بنے گا؟ نہیں، فرمایا من بنا للہ مسجدا کبیرا کان او صغیرا، کوئی بڑی مسجد بنائے یا چھوٹی مسجد بنائے، اللہ ہر 2 کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ عربی زبان میں 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں، خیمہ، مخدن، بیت، دار۔ خیمہ اور مخدن یہ چھوٹی چیزوں کا نام ہے، آج ہم جس کو ہٹ سے تعبیر کر لیتے ہیں تو چلو چھوٹے سے ہٹس بنائے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کو جنت میں جو خیمہ ملے گا، یہاں تو بیت کے لفظ ہے نا کہ اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، محل بنا دیتے ہیں۔ ان فی الجنۃ لخیمۃ مجوفہ عرضها 60 میلا، مومن کا جو جنت میں خیمہ ہوگا وہ موتی کا بنا ہوگا اور 60 میل اس کی چوڑائی ہوگی۔ لمبائی کا تذکرہ نہیں ہے، اونچائی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر خیمہ جو ہے وہ 60 میل چوڑا ہے صحیح الجامع کی روایت کے مطابق، تو محل کتنا ہوگا؟ آتم تائی کے پاس کھانا طلب کرنے والا آ گیا، انہوں نے 10 بوریاں اٹھوا دی۔ اس نے کہا مجھے 1 وقت کا کھانا چاہیے تھا۔ کہا تو نے اپنی بساط کے مطابق مانگا، میں نے اپنی بساط کے مطابق دے دیا۔ اللہ جب اپنی شان و عظمت کے مطابق انعام دے گا تو وہ محل کتنا ہوگا؟ تیسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، ولو قدر مفحص قطا، بٹ تتر دیکھا ہوا ہے آپ نے، کبوتر جیسے ہی ہوتا ہے، جہاں وہ بیٹھتی ہے مادہ اور انڈا دیتی ہے اس کی جگہ کتنی کو ہو سکتی ہے؟
آج کل کے اندازے کے مطابق 1 اینٹ. فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے مقصود رضا الہی ہو، وہ اگر مسجد کا حصہ اتنا ہی تعمیر کر لیتا ہے جتنی 1 اینٹ ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، وہ تو 1 اینٹ مسجد میں تعمیر میں حصہ لیتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں پورا ہی بنا دیتے ہیں. اس لیے سلف صالحین کا یہ رویہ رہا ہے جس کو آج ہم بھول چکے ہیں. جہاں بھی مسجد بنتی ان کی یہ خواہش ہوتی کہ کم از کم جتنا بھی حصہ ڈال سکتا ہوں میں ڈال لوں اور اپنا جنت میں گھر بنا لوں. اور کہنے والوں نے صحیح کہا ہے، مسجد جب شروع ہو جائے تم پہلی اینٹ رکھتے ہو، مسجد ابھی مکمل نہیں ہوتی، بنانے والے کا گھر اللہ اسی وقت مکمل کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 یجرى للعبد بعد موته وهو في قبره، بندہ قبر میں چلا جاتا ہے لیکن 7 اعمال کا اجر اس کو پہنچتا رہتا ہے. من علم علما، کسی نے علم سکھا دیا، سیکھنے والا جو اعمال کرتا ہے یہ سکھانے والے کو اس کی نیکی پہنچتی رہتی ہے. او اجرا نہرا، کسی نے نہر کھدوا دی ہے. او حفر بئرا، کسی نے کنواں کھدوا دیا ہے. او بنا مسجدا، کسی نے مسجد بنا دی ہے. او ورث مصحفا، کسی نے مصحف اپنی وراثت میں چھوڑا ہے، قرآن مجید کا نسخہ. او بیتا لابن السبیل بنا، کسی مسافر کا گھر تعمیر کر دیا ہے. وفی روایت اخری او غرس نخلا، کسی نے کھجور کا درخت لگوا دیا ہے. او صدقۃ اخرجها فی صحته وحیاته، یا کسی نے کچھ صدقہ دے دیا ہے صحت کی حالت میں اپنی زندگی میں، اس کا اجر اس کو پہنچتا ہی رہتا ہے. اب اندازہ کیجئے، شہر میں ایک مسجد، ایک دکان بنائی جائے، 500 گاہک آتا ہے، اتنا ہی پروفٹ ملتا ہے. ایک مسجد میں 500 لوگ ہفتے کے بعد جمعہ پڑھتے ہیں، فرمایا من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلی، نیکی کی بات بتانے والے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو اجر ملتا ہے. لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، نہ نیکی کرنے والے کے اجر میں کمی ہوتی ہے نہ نیکی بتانے والے کے اجر میں کمی ہوتی ہے، دونوں کو پورا پورا اجر ملتا ہے. ایک بندے نے مسجد بنائی، 500 لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 500 لوگوں کو اپنی اپنی نمازوں کا فائدہ ہوگا، اجر ملے گا. لیکن اس بندہ مومن جس نے مسجد بنائی ہے، اس کے نامہ اعمال میں 500 بندوں کی نماز لکھی جائے گی اور ہر نماز پہ لکھی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاة فی مسجدی ھذا افضل من 1000 صلاة فیما سواہ الا المسجد الحرام. مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کا ثواب ہے. والصلاة فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة فیما سواہ، اور بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. والصلاة فی بیت المقدس ب500 صلاة، اور تیسری روایت میں آتا ہے بیت المقدس میں نماز پڑھنے والے کو 500 نمازوں کا ثواب ہے. اور چوتھی مسجد جو عظمت والی ہے، سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں، من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء فصلى ركعتين كانت له كأجر عمرہ، جو گھر سے باوضو ہو کے جاتا ہے اور مسجد قباء میں پہنچتا ہے،
2 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ اس کو عمرے کا ثواب دے دیتے ہیں۔ تو کائنات میں سب سے افضل بیت اللہ ہے، پھر مسجد نبوی ہے، پھر بیت المقدس ہے، پھر مسجد قباء ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس یہ بیان کر رہی ہے وہاں بیت اللہ میں تو وہ جاتا ہے جس کے پاس مال ہے، یہ تینوں چاروں مسجدیں تو اس کی قسمت میں دیکھنا، اللہ نے غریبوں کو بھی محروم نہیں کیا۔ خوشخبری سنا دی، ابشروا وبشروا من وراءکم، خود بھی خوش ہو جاؤ اور پچھلوں کو بھی خوشخبری دے دو۔ غصہ نہ کرنا یہ حدیث سن کے، اس بات کی خوشخبری ہے معشر الفقراء، او فقیرو، تھوڑے مال والو، خوش ہو جاؤ، 500 سال امیروں سے پہلے میں تمہیں جنت میں بلا لوں گا۔ ایک شخص بیت اللہ میں جاتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، بڑی فضیلت ہے، اور دعا کرو جتنے بیٹھے ہیں اللہ سب کو لے جائے۔ لیکن ایک شخص نہیں جا سکتا، من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد يذكر الله عز وجل ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة۔ جو صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے، بیٹھ کے ذکر کرے، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لے، اللہ مالک الملک اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب دے دیتے ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں 4 لاکھ روپیہ لگا کے حاجی اگر جائے اور رکن چھوٹ جائے حج نہیں ہوتا، واجب چھوٹ جائے حج میں نقص ہے جب تک وہ دم نہیں دیتا، اگر فسق و فجور ہو گیا حج میں نقص ہوگا۔ یہاں عقیدہ صحیح ہے، وقت پہ نماز اٹھ کے پڑھی ہے، 2 رکعتیں پڑھ لے، مکمل حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ میرے معزز اور محترم بھائیو، یہ تھی مسجد اور اس کی عظمت کے بارے میں پہلی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تطہر فی بیتہ، جو شخص گھر سے وضو کرتا ہے، ثم اتی المسجد، پھر مسجد میں آتا ہے، وہ شخص کیسا ہے؟ قدم جب اٹھاتا ہے، ایک قدم سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرا قدم اٹھانے سے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وضو کر کے اگر مسجد میں آئے تو حالت کیا ہے؟ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ، گمشدہ اگر کوئی شخص مل جائے مدتوں کے بعد تو لواحقین کو کتنی خوشی ہوتی ہے، جتنی وہ خوشی گمشدہ پہ لواحقین کو ہوتی ہے، مالک الملک کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ وَحَقُّ الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرِ، وہ اللہ کا مہمان ہے اور میزبان پہ حق ہوتا ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ عزت پھر اللہ کیسی کرتے ہیں؟ فرمایا جو مسجد کی طرف جاتا نظر آئے گواہی دے دیا کرو یہ بندہ مومن ہے۔ اور چوتھی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں وضو کر کے آتا ہے وَهُوَ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، تو مسجد میں رہا ہے اور پاکستان میں ہی ہے لیکن مالک الملک اس کو اجر اتنا دیتے ہیں یہ احرام بند کے حج کرنے جا رہا ہے۔ اور 5ویں روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، صبح کی نماز عشاء کی نماز اندھیرے میں ہے، جو اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتا نظر آئے اس کو خوشخبری دے دو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنیاں ہی روشنیاں ہیں۔ اور چھٹی روایت کے الفاظ ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ
7 خوش قسمتیں جن کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. رجل قلبه معلق فی المساجد، ان 7 میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے، ایک نماز پڑھی ہے اور دوسری کے انتظار میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب کی پڑھائی، واپس گھر چلے گئے. رجع من رجع وعقب من عقب، جانے والے چلے گئے، بیٹھنے والے بیٹھے رہے. سرتاج رسول گھر سے بھاگے، فخرج مسرعا، جلدی سے نکلے، کہتے ایھا الناس ابشروا، خوش ہو جاؤ، ان ربکم فتح بابا من السماء، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا ہے. فیباہی بکم الملائکہ، اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں انظروا الی عبادی، ان میرے بندوں کو دیکھو، قد قضوا فریضة وینتظرون اخرى، ایک نماز سے فارغ ہو گئے ہیں اور دوسری کا انتظار کر رہے ہیں. فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا. 7ویں اور آخری بات مسجد کی عظمت کی بابت میں یہ آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ جی کسی کو مہمان بنائے انسان تو میزبان اپنی خوشیاں تو پوریاں کرتا ہی ہے نا، اپنی چاہتیں پوری کرتا ہے نا، پھر جتنا کسی کے پاس مال و دولت ہے اتنی خوشیاں پوری کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مہمان کھائے یا نہ کھائے، اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ آج میں سب کچھ اس کے سامنے پیش کر دوں. دنیا جہان کا امیر ترین آخر کتنے کو کھانے کھلا سکتا ہے؟ انسان کی کیپیسٹی بھی تو ہے نا ایک محدود سی. یہ تو دنیا کی مہمانی ہے، جتنا بڑا انسان اتنی مہمان نوازی بڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ نزله یوم القیامت فی الجنہ کلما غدا او راح، جو صبح و شام مسجد میں جاتا ہے مالک الملک جنت میں تو اس کو پہنچائیں گے، لیکن صبح و شام الگ سے اس کی مہمان نوازی تیار کی ہوئی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنی عظمت کے اعتبار سے اس کی مہمان نوازی کریں گے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات جو آج کی مجلس میں کرنا چاہتا ہوں، اور تیسری بات، یہ 2 باتیں بہت مہم باتیں ہیں. مسجد کا مقصد کیا ہے اور مسجد کا پیغام کیا ہونا چاہیے اور مسجد کے آداب کیا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد بنتی، ویسے تو بہت سارے پہلو تھے لیکن 4 پہلو نمایاں تھے. مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے والے نے جب پیشاب تو کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا ان هذه المساجد لم تبن لهذا، یہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں ہیں، انما هي لذکر اللہ والصلاة وتلاوة القرآن. مسجدوں میں تو نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. مسجد کی کامیابی، مسجد کی آباد کاری کے لیے 4 پہلو کبھی نہیں بلانے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنوائی، اس میں بیت المال کا اہتمام کیا. آج امت اس خیر سے محروم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا، مسجد میں بکھیر دیا، آؤ جو مسلمانوں جو ضرورت مند ہے لے جائیں. ایک مسجد کو آباد کرنے کے لیے بیت المال جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. میں ایک سوال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور جواب آپ سے لوں گا. ایک بندے کی 10,000 تنخواہ ہے،
اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اس کو بیماری آئی ہے، اس پہ 60,000 خرچ ہوگا. کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار ہے؟ بولے. اور حالت یہ ہے کہ کوئی نیکی کرنے کے لیے قرضہ دے بھی دے وہ زندگی بھر ملتا نہیں واپس. ایسی کیفیت بن گئی ہے نا. مومنوں کے ایمان اتنے کچے ہو گئے ہیں. اب وہ کیا کرے؟ وہ سود پہ پیسے لے کے نہ لے، علاج تو کروانا ہے. کیا کرے؟ جواب دیجئے. وہ 10,000 کا مالک ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ 60,000 لاؤ تب آپریٹ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ عام طور پہ ڈلیوری کیس پہ بھی اتنے لگ جاتے ہیں. کیا کرے وہ؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا. یہ ماحولیاتی اور معاشرتی گناہ ہیں. لوگ مجبور ہوتے ہیں سود اور حرام کھانے پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المال بنایا. کسی کی ضرورت ہے تو بیت المال اس کی ضرورت کو پورا کرے گا. کسی کو قرض کی ضرورت ہے تو صدقے کا 10 گنے ثواب ملتا ہے تو قرض کا 18 گنے ثواب ملتا ہے. ہم نے اس پہلو کو کبھی زندہ نہیں کیا. اس لیے ماحولیاتی گناہوں میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں کہ کسی کو کسی کی ہوش ہی نہیں رہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے اندر اس بات کا اہتمام کیا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اکحل میں ان کے گھٹنے میں تیر لگا تو کہا اس کا خیمہ مسجد میں بناؤ. عیادت بھی ہوگی، 70,000 فرشتے بخشش کی دعائیں بھی کریں گے. اور کیوں؟ ہماری مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ ہماری مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ فری ڈسپینسریاں تو شہروں میں بنی ہوئی ہیں. یہ کام تو مسجد کا تھا. ساری دنیا کی ہمدردیاں فری ڈسپینسری کے ساتھ ہیں. اگر وہی ڈسپینسری اس کا اہتمام مسجد میں کیا جائے، لوگوں کا روحانی علاج بھی ہو، جسمانی علاج بھی ہو، وہ لوگ مسجد میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آج شام کی نماز پہ 7 صفیں اور صبح کی نماز میں 1 صف کا معنی کیا ہے؟ ہم نے مسجد کی عظمت کو نہیں سمجھا. ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی مسجد بنے بیت المال کا اہتمام کیا جائے، وہاں اس میں ڈسپینسری کا اہتمام کیا جائے اور اپنی عادت بنائی جائے. تیسری بات، زندگی کے مسائل کا حل اور فیصلہ مسجد میں بیٹھ کے کیا جائے. ابن ابی حضرت اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، جو جھگڑا ہوا قرض کا لین دین تھا، مسجد میں تھا. فرمایا ادھر آؤ. کعب سے کہا کہ آدھا قرض چھوڑ دو، ضع الشفف. کعب کا حکم ہو گیا میں آدھا معاف کرتا ہوں. اور دوسرے سے کہا اٹھو، قم فقضہ، باقی ابھی ادا کرو. ہماری زندگی کے فیصلے مسجدوں میں ہونے چاہیے. مسجدیں تب آباد ہوتی ہیں اگر مسجد کو چھوڑ کے ڈیرے میں فیصلہ ہو. ان فیصلوں میں برکت کتنی آئے گی؟ مسجد کی عظمت کو مسئلہ ہے تو پنچایتوں نے مسئلہ ہے، روندا ہے تو ڈیروں نے روندا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعلنوا النکاح واجعلوه فی المساجد. نکاح اعلانیہ کیا کرو اور مسجدوں میں کیا کرو. آج ہمارے نکاح مسجدوں میں نہیں ہوتے، بینکویٹ ہال میں ہوتے ہیں. حرج کوئی نہیں ہے، لیکن سنت کیا ہے؟ مسجد کے تقدس اور عظمت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. لوگوں کا تعلق کیسے جڑے؟ لوگوں کو تعلق جوڑنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اور حالت یہ ہے، غصہ نہ کیجیے گا، نماز ہو جاتی ہے تالا لگ جاتا ہے. اور کیا لکھا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ نوافل میں مشغول ہے، اور جلدی کرو، مولوی ثناء اللہ صاحب تمہیں آج ہی یاد آیا نفل پڑھنے، ہم نے مسجد بند کرنی ہے. یہ مسجد نہیں ہے، یہ اجارہ داری ہے، یہ پراپرٹی ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں اور مسجدوں میں لانے کے بہانے ڈھونڈنے چاہیے، نکالنے کے بہانے نہیں ڈھونڈنے چاہیے. میں 2 یہاں باتیں کوڈ کرنا چاہوں گا. امام احمد بن حنبل رات کی تاریکی میں نکلے، لیٹ ہو گئے، مسجد میں آئے.
کھڑا تھا ایک گارڈ، کہا مسجد میں جانے کا، نہیں نہیں اجازت نہیں ہے. ہم نے بھی لکھ کے لگایا ہوتا نا اجازت نہیں ہے رات رہنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا یہ پہلو پیش کیا، ایک مہمان خانہ ہو اسلامی کمیونٹی کے لیے بہترین موقع مسجد ہے. دنیا جہان کے جو مقامات ہیں وہاں امتیازی سلوک ہوتے ہیں، یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، یہ صرف ایک مسجد ہے. کو بادشاہ وزیر اعظم ایک ہی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا، ایک قدم آگے نہیں ہو سکتا. اس اسلامک کمیونٹی کو بہترین بنانے کے لیے ضیافہ ہونا چاہیے. صحابی مالک بن حویرث جس کی روایت ہر بندے کو یاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ مالک بن حویرث سے ہے. وہ 631 نمبر صحیح بخاری کی روایت مالک بن حویرث سے ہی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم نحن شباب متقاربون، ہم نوجوان تھے، مسجد میں آ کے 20 دن رہے. جب اداسی ہمارے چہروں پہ دیکھی اللہ کے رسول نے تو فرمایا جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، وعلموہم ومروہم، جو کچھ سیکھا ہے جا کے ان کو سکھانا اور کیا کرنا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح ہی جا کے وہاں پڑھنا. یہ اسی صحابی کی روایت. امام احمد بن حنبل فرمانے لگے مجھے اجازت دیجیے میں صبح چلا جاؤں گا. کہا نہیں نہیں. کہا ٹھیک ہے بھی، اب وہ امام تھے اپنے اخلاق کو خراب تو نہیں کر سکتے تھے. کہا چلو یہاں لیٹنے کی اجازت دے دیں، صبح چلا جاؤں گا. ابھی یہ بات ہو رہی تھی، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام احمد بن حنبل کی، امام اہل سنت والجماعہ. ایک آدمی جو تنور والا نان بائی جو تھا وہ گزر رہا تھا، اس نے کہا یہ بزرگ بڑے نیک لگتے ہیں، آپ اس کو کیوں ایسی باتیں سنا رہے ہو؟ اس کو میرے ساتھ بھجوا دو، میں ان کو اپنا مہمان بنا لیتا ہوں. یہ قسمت کی بات ہے. کچھ لوگ مسجدیں برباد کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ آباد کرنے والے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اللہ کی رحمتوں کی ڈھونڈ میں نکلتے ہیں، کچھ آئی ہوئی بھی چھوڑ دیتے ہیں. گھر لے گئے، مہمان گرامی کو چارپائی پہ لٹایا اور خود آٹا لیا اور آٹا گوندتا اور کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. آٹا گوندنا اور استغفار کرنا یہ کیسے؟ کہتے بھائی آپ استغفار ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو استغفار نے کچھ فائدہ بھی دیا؟ پتہ تو تھا فوائد ہیں لیکن پوچھنا چاہ رہے تھے. کہا مہمان گرامی میں بڑا فقیر انسان تھا، بڑا فقیر انسان تھا، جب سے استغفار شروع کیا ہے اللہ نے وارے نیارے کر دیے ہیں. اور اگلی بات بھی بتا دوں، جب سے استغفار کر رہا ہوں جو دعا کرتا ہوں اللہ وہ قبول فرما دیتے ہیں. لیکن ایک چند دنوں کی ایک خواہش ہے جو میری ابھی تک پوری نہیں ہوئی. کہا وہ کون سی خواہش ہے جو اللہ نے تیری پوری نہیں کی؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ساری پوری ہو گئی ہیں. کہا چند دن سے میں کہہ رہا ہوں یا اللہ امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات ہی کروا دے. کہا وہ تو میں ہی ہوں، وقد جررت الیک جرا، میں آج گھر سے ایسے نکلا جیسے کو کھینچ کر تیری طرف ہی لا رہا تھا. آج تو ہماری بیٹی اور بہن بھی استغفار کرتے ہوئے آٹا نہیں گوندتی، وہ بھی موسیقی لگا کے آٹا گوندتی ہے، اسی لیے ان کے ہاتھوں میں برکت خاک آئے گی. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا تعلق ڈائریکٹلی دین سے ہوتا ہے، پردے حائل نہیں ہوتے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مسجد میں آئے ہیں، ان کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا. اس لیے مسجد کی آبادی کے لیے میرے بھائی بیت المال ہے، ڈسپنسری ہے. اور تیسری بات یہاں ضیافت کا اہتمام کرنا چاہیے. اپنی زندگی کے مسائل کو سلجھانے کے لیے مسجد کا رخ کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آج بھی آپ مڈل ایسٹ میں جائیں دیکھیں، ان لوگوں کے پاس شعور ہے، مسجد ہے ساتھ ہی ایک ہاسپٹل ہے. بلکہ میں تو حیران رہ گیا یہ بات سن کے. 5واں پہلو بھی ایک بہت بڑا ہال ہے، شادی ہال،
کہ جتنے نمازی ہیں ان کو اجازت ہے، بلکہ کوئی دور سے بھی آنا چاہتا ہے اپنے شادی کا فنکشن کرے، کوئی کرایہ نہیں ہوگا، صرف درس سنائیں گے وہ۔ ہم ان باتوں کو ڈھونڈتے نہیں ہیں۔ ارض حجاز نے اسلام میں ترقی کی ہے تو اس طرح کی ہے، مسجد میں جاؤ، کوئی ڈی ایس پی ہے، کوئی سپاہی ہے، کوئی ایس ایچ او ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہی کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اذان ہو جاتی ہے، شٹر بند ہو جاتے ہیں، کوئی بندہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا۔ اور مسجدوں میں روحانیت اتنی ہے، جا کے بیٹھو گے، قرآن مجید سامنے ہے، ٹھنڈا پانی سامنے ہے، 2 گھنٹے پہلے اے سی چلایا ہوا ہے کہ آنے والے کو یہ محسوس ہو یہاں روحانی راحتیں بھی ملتی ہیں، جسمانی راحتیں بھی ملتی ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نقش و نگار پہ کروڑوں لگا لیتے ہیں، نمازیوں کی راحت کا خیال نہیں کرتے، کہتے ہیں بلی بڑا آتا ہے۔ یہ ماربل لگانا تو سنت نہیں ہے، نمازیوں کو راحت دینا سنت ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے، جو ایک مرتبہ مسجد میں آ جائے طے کر لے اپنے دل میں کہ مجھے اگر راحت ملتی ہے، سکون کا گہوارہ ہے تو وہ مسجد ہی ہے۔ جہاں بیٹھو وہاں مطویہ پڑا ہوتا ہے، رمضان میں روزوں کے مسائل ہیں، حج میں حج کے مسائل ہیں، اور بقیہ ایام میں کوئی صبر کے بارے میں ہے، سیرت کے بارے میں ہے، عقیدے کے بارے میں۔ ان لوگوں نے اس طرح دین کی دعوت کو عام کیا ہے۔ پیٹرول ڈلوانے جاؤ، پیٹرول ڈال کے کہتے ہیں خذ ھذی ہدیہ منی لک، یہ کیسٹ آپ نے گانوں کی لگائی ہے، یہ مجھے دے دو، یہ تلاوت کی کیسٹ ہدیے کے طور پر لے لو۔ تم ڈپارٹمنٹل سٹور میں جاؤ، سامان لے لو، عقیدے کی اور سیرت کی کتاب کہتے ہیں یہ پیکٹ جو ہے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ ایک نہیں لاکھوں انسانیت کا دین سیدھا ہوا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ہم یہ باتیں نہیں سوچتے، ہم کہتے ہیں جو آ جائے آ جائے، جو نہیں آتا ہم کو ٹھیکیدار ہے۔ حالت یہ ہے، 5-5 ہزار کا مجمع ہے، روڈ کے اوپر 2 ہال بنائے ہوئے ہیں، باہر لکھ دیتے ہیں جی یہ مکتب الدعوہ ہے، جہاں دعوت کا کام ہوگا۔ ایک ہال پورا ہے، اس میں بہترین ساؤنڈ سسٹم ہے، فیکٹری ایریا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ 2 بسیں لی ہوئی ہیں، چند بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بدھ کے دن ایڈمر اور مینیجر سے بات ہو چکی ہے، جناب ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بندے چاہیے، ہم آپ کے ورکرز کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ عیسائی، یہودی، چائنی اور مجوسی لوگ جو کام کرنے آئے ہوئے ہیں، ہر زبان میں ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے۔ اور حالت یہ ہے 4 نہیں 6 بسیں آتی ہیں، ہال فل ہے۔ 1 گھنٹہ درس دیا، نچلے ہال میں لا کے بہترین اس کی کھانے سے تواضع کی، اور جاتے وقت فری کیسٹیں اور کتابیں دی۔ ایک ہفتے میں 32 لوگ مسلمان ہوتے دیکھے ہم نے۔ ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہے، اور نہ جانے ہمیں شعور کیوں نہیں ہے کہ یہ سارے پیسے ہم نے کہاں لے کے چلے جانے ہیں۔ اور یاد رکھنا، میری بات کا مبالغہ نہ سمجھنا، سعودی پاکستانیوں سے امیر نہیں ہے، سعودی پاکستانیوں سے امیر نہیں ہے، ان کا دل امیر ہے، ان کو شعور یہ دے دیا گیا ہے، اس لیے زندگیوں میں ہی انہوں نے اپنے سرس وقف کر رکھے ہیں کہ یہ تیسرا حصہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس میں ہم نے اپنے اوپر خرچ کرنا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے فیصل آباد کے بھائیوں کو، گجرانوالہ کے بھائیوں کو۔ یہ چند شہری ہیں جہاں خود ہمت کر کے مسجدیں بناتے ہیں، ادھر ادھر باقی مسجدیں تو مڈل ایسٹ سے ہی بنی ہیں نا، یہ سعودیوں اور کویتیوں نے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اچھی ریت ڈالی ہے، اور میں تو دعا کیا کرتا ہوں مولا کریم ان کو کروڑ برکتوں سے نواز۔ یہ خیر کی چابی بننے والے ہیں، ان پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا۔ بات میں یہ کر رہا تھا مسجد کو آباد کرنے کی، سوچئے، اور مسجد آباد کیسے ہوگی؟ سب سے پہلی آبادی کی بات نماز کی پابندی ہے۔ مسجد بنانا تو بہت بڑی عظمت، لیکن اس سے بڑی عظمت یہ ہے کہ میں مسجد کا ایک باشندہ بن جاؤں،
اذان جب ہو تو میں مسجد میں نظر آؤں۔ سعید بن مسیب کی طرح وہ فرماتی ہیں 40 سال ہو گئے مؤذن جب اذان کہتا ہے تو میں مسجد میں بیٹھا ہوتا ہوں پہلے صف میں۔ اس لیے ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا تھا۔ آج بھی وہ اللہ کی رحمت اتر سکتی ہے لیکن ہمارے اعمال برے ہیں۔ کیسے اعمال بن چکے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمنافق علامات، منافق کی کچھ علامتیں ہیں۔ تحیتہم لعنہ، مومن کہتا ہے السلام علیکم جب کسی سے ملتا ہے، منافق جب ملتا ہے تو لعنت بھیجتا ہے یا گالی نکالتا ہے۔ تحیتہم لعنہ وغنیمتہم غلول، مسلمان کی غنیمت تھی وہ کافر سے ڈٹ جاتا تھا، مقابلہ کرتا تھا، شکست دے کی غنیمت ہاتھ میں آ جاتی تھی۔ منافق فراڈ اور دھوکے سے حاصل کیے ہوئے مال کو غنیمت سمجھتا ہے۔ اور آگے فرمایا لا یأتون الصلاة الا دبرا، نمازوں میں لیٹ ہی آنا ان کا وطیرہ ہے اور یہ منافق کی علامت ہے۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں۔ اور حالت کیا ہے؟ خشب باللیل صخب بالنہار، دن سارا بازاروں میں آوازیں کستے نظر آتے ہیں اور رات کو اس طرح چارپائی پہ پڑے ہوتے ہیں جیسے لکڑی پڑی ہوئی ہے، مسجد کے قریب نہیں جاتے۔ لا یقربون المساجد الا حجرا، کبھی کبھار مسجد میں آ گئے اور اگر آئے بھی تو لیٹ ہی آئے۔ ان لوگوں کی یاد تازہ کرو جس وقت یہ بجلی کا ساز و سامان نہیں تھا، پھونکے مار مار کے جب آگ جلاتے، لوہے کو مولڈ کرنے کے لیے جب ہتھوڑا اٹھاتے، اللہ اکبر آواز آتی، ہتھوڑا وہیں پھینک دیتے، باقی کام نماز پڑھ کے کریں گے۔ ان لوگوں کو اللہ مالک الملک نے عظمت دی جنہوں نے اللہ کے گھر کو آباد کیا، اور آبادی کا ثمرہ کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے آئین جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہیں؟ کوئی بھی نہیں بولے گا۔ جبریل امین فرمائیں گے یا ربی وہل ینبغی لأحد ان یجاورک، اے اللہ تو خالق ہے باقی ساری مخلوق، کون تیرا پڑوسی بن سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے این عمار المساجد، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ آج وہ میرے پڑوسی ہیں، آج جہاں ان کو میں ٹھہراؤں گا ان کی چھت میرا عرش ہوگا۔ اللہ ہمارے نصیبے میں فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے 3 مہم آداب بیان کیے ہیں جن کو بیان کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ پہلا ادب، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور ان کی صفائی کا اور ان کی خوشبو کا حکم دیا کہ مسجد میں صفائی ہونی چاہیے اور مسجد میں خوشبو کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حیرانگی اس بات کی ہے بہت سارا مال ہم خرچ کر دیتے ہیں لیکن صفائی کا نظام ناقص ہوتا ہے، اور حالت یہ ہے نمازیوں کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے من اکل سوما او بصلا فلا یقربن مصلانا، جو کچا پیاز کھا لے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، گھر ہی بیٹھا رہے۔ پیاز حلال ہے کہ حرام؟ بولیں۔ حلال چیز کے بارے میں کہا نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ ان الملائکہ تتأذى مما تتأذى منه ابن آدم، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جس طرح انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔
اس لیے کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آنا۔ اور حالت یہ ہے کہ مسلمان سگریٹ نوش بھی ہے اور مسجد میں آ کے اگر وہ جائز ہے تو پھر اس کو جوتی میں کیوں چھپاتا ہے؟ اگر سگریٹ نوشی حلال ہے اس کو پھر مسجد کے کسی سوراخ میں چھپانے کی خواہش کیوں کرتا ہے؟ جیب میں رکھے۔ قرآن مجید بھی تو ہم جیب میں رکھتے ہیں، اوراق بھی رکھتے ہیں، چابیاں بھی رکھتے ہیں۔ آخر کون سا داعیہ ہے جو یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ سگریٹ جائز نہیں ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، سگریٹ نوش فضول خرچی کرتے ہیں اور فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور سگریٹ نوش اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر ومفتر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور چیز سے منع فرمایا اور ہر اس چیز سے جس سے ہونٹ پیلے ہو جائیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں قرآن و سنت کے دلائل ایک طرف، اگر ایک ہی دلیل کو سامنے رکھ لیا جائے تو اس کی حرمت واضح ہو جاتی ہے، اور وہ دلیل آپ کو پتہ ہے۔ سچ بتائیے گا کسی شخص نے آج تک ٹوائلٹ میں بیٹھ کے کھانا کھایا ہے؟ بولیں، جواب تو دے دیں بھائیو۔ یہ واحد چیز ہے جو وہاں بیٹھ کے بھی یوز ہوتی ہے۔ حلال کھانا یا کوئی کھانا پینا کسی نے ٹوائلٹ پہ بیٹھ کے یہ کام کیا ہے؟ اس کی حرمت پہ اور کیا دلیل چاہیے؟ اور میں تو حیران ہوں، وہ شعر پڑھ کے کہنے والا کہتا ہے حقہ پینا کار ثواب، نہ رزق کی تنگی نہ قبر عذاب، اور ٹانگیں قبر کی طرف ہوتی ہیں۔ یہ بوڑھے لوگوں کی بات ہے۔ جب شعر کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس شعر کا وزن ٹھیک نہیں ہے۔ شعر لکھا ہوا تھا حقہ پینا کار ثواب، اصل میں وزن یہ تھا حقہ پینا کار عذاب۔ اگلا شعر تھا نہ رزق کی تنگی نہ قبر عذاب۔ صحیح شعر یہ ہے نہ چھتروں کی تنگی نہ حصول ثواب، لیکن کسی مسلمان کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک مسلمان مسجد کے تقدس کا خیال نہیں کرتا، وہ کیا لینے آیا ہے؟ ایک شخص اسی طرح اجڑے ہوئے بال، اسی طرح پھٹے ہوئے کپڑے، اسی طرح وہ کھیل کے میدان کے کپڑے لے کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دل سے بتائے اس حالت میں اپنی شادی پہ چلا جائے گا؟ کون جائے گا اپنی بارات پہ؟ تو اللہ کی عظمت پھر بیوی سے بھی کم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی شخص اپنے سسرال پہ ایسے کپڑے پہن کے جائے گا؟ ان اللہ احق من تزین له، اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ اور بھولا بھولا مسلمان اگر کچھ لیتا ہے تو ٹوٹی ہوئی ٹوپی لے لیتا ہے۔ یہ ٹوپی لے کے سسرال میں جائے گا ٹوٹی ہوئی؟ اگر ٹوپی لینی ہے پیاری سی کو اچھی سی ٹوپی لے، سر پہ کپڑا رکھے، کوئی چادر لے لے، کوئی رومال رکھ لے، انسان مہذب نظر آتا ہے، نماز پڑھے۔ نہیں لینا تو کچھ نہیں لینا، لینا ہے تو وہ پاؤں کے ساتھ ٹھوکریں مارنے والی ٹوپیاں اٹھا کے وہ ٹوٹی جو سر پہ رکھ لینا، یہ اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ عظمت یہ ہے مسجد میں آؤ، اچھے لباس میں آؤ، خوشبو لگا کے آؤ۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت اختیار کرو مسجدوں کے پاس۔ پارٹی میں فنکشن میں جانا ہو تو بڑی مہنگی مہنگی خوشبوئیں استعمال کرتا ہے مسلمان، کبھی مسجد میں آتے وقت بھی خوشبو لگائی ہے؟ صحابہ کی تو حالت یہ تھی کہ ہاتھ پہ خوشبو لگا کے اس نیت سے نکلتے کوئی مصافحہ کرے گا اس کو مسرت ملے گی۔ آج یہ ہم عادتیں چھوڑ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات بہتر فرمائے، وافر مال ان کو عطا فرمائے، ان کے پاس بھی وہ تصورات آ جائیں جو اس وقت ارض حجاز میں ہیں۔ مسجد کے گیٹ کے ساتھ کارنر بنا ہوا، خوشبو رکھی ہوئی ہے، گزرتے وقت جو چاہے لگا کے گزر جائے، اور ایسا ہے۔ دوسری بات،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد کی آبادی نماز کے ساتھ، اس وقت نماز جو قریب قریب ہے وہ تو پڑھ لیتا ہے، عشاء کی نماز اور صبح کی نماز گھروں میں ہی ہوتی ہے، جبکہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبیین صحابی تھے 6 عذر پیش کیے پھر بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اس کو اجازت نہیں ملی۔ صحیح مسلم کی روایت فرماتی ہے انی رجل ضریر البصر شاسع الدار وليس لي قاعد يلاومني الى المسجد، سرتاج رسل میں نبینا ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے، وہ گھر سے مسجد تک لانے والا نہیں۔ کتنے عذر پیش کیے؟ نبینا ہے، گھر دور ہے، کوئی لانے والا نہیں۔ وَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، کہ میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ قَالَ وَهَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، بتاؤ اذان سنتے ہو؟ قَالَ نَعَمْ، جی ہاں اذان تو سنتا ہوں، جھوٹ بولنا تو آپ نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ چوتھا عذر لے کے پھر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین بیتی و مسجدی نخلا و شجرا، میری مسجد اور میرے گھر کے درمیان جھاڑیاں ہیں، درخت ہیں، میں نبینا ہوں، رات کے اندھیرے میں اگر کسی درخت سے الجھ جاؤں تو اجازت نہیں کہ گھر میں ہی نماز پڑھ لوں۔ فرمایا اذان سنتے ہو؟ جواب ملا جی ہاں۔ کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ پانچواں عذر لے کے پھر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المدینۃ کثیرۃ الحوام والسباع، مدینے میں جانور بھی ہیں اور درندے بھی ہیں، میں نبینا انسان ہوں، اگر رات کی تاریکی میں نکلوں کوئی جانور اپنا ذوق پورا کر جائے میں تو فارغ ہو جاؤں گا، گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا وَهَلْ تَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، جس گھر میں رہتے ہو مؤذن کی آواز پہنچتی ہے؟ قَالَ نَعَمْ، جی ہاں۔ فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ چھٹا عذر لے کے پھر آ گئے اور آ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کما ترانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ میں تو نہیں دیکھ رہا لیکن آپ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ قد دبر سنی وذهب بصری ورق عظمی، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، اب تو ہڈیاں بھی باریک ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، اب بھی چھٹی نہیں ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ فرمایا هل تسمع حی علی الصلاة حی علی الفلاح، سنتے ہو یہ پکار کہ لوگوں آؤ کامیابی کی طرف؟ کہا پکار تو سنتا ہوں۔ فرمایا پھر اس پکار کو سن کے مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ ہر بندہ روتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، سینکڑوں مرتبہ مؤذن کہتے ہیں پورے شہر میں حی علی الفلاح، لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، کو آتا ہی نہیں ہے، کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ سچ بتائیے 6 عذر سنے چھٹی نہیں ملی، جس کی آنکھیں اللہ نے بڑی پیاری پیاری بنائی ہیں، گھر دور نہیں، ہر محلے میں مسجد ہے، لانے والے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ایک نہیں 6 گاڑیاں ایک ایک گھر میں موجود ہیں، اور پھر درخت اور درندے نہیں ہیں، اور پھر بوڑھے بھی نہیں ہوئے، اور پھر بھی گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ کل قیامت کو 7واں کون سا عذر پیش کر کے اللہ سے معافی مانگیں گے؟ سوچئے۔ اس لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، لوگوں اگر تم نے گھروں میں نمازیں پڑھنی شروع کر دیں تو اللہ کے رسول کی سنت کو ترک کر دو گے، اور جس نے اللہ کے رسول کی سنت کو ترک کیا وہ صراط مستقیم سے گمراہ ہو جائے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز با جماعت سے پیچھے وہ رہتا تھا جو خالص منافق ہوا کرتا تھا۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ ہمیں پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق، جو 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، زندہ رہے گا تو منافق نہیں ہوگا، مر جائے گا تو قیامت کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ، اور جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اس کو تو آدھی رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعہ کان کقیام لیلہ، جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھتا ہے اللہ اس کو ساری رات کے قیام کا ثواب دے دیتے ہیں۔ صلاۃ الرجل فی بیتی افضل من صلاتی فی مسجدی ھذا الا المکتوبہ، فرض نماز مسجد میں، نوافل گھروں میں، سنت گھروں میں۔ ابو داؤد کی روایت اور صحیح بخاری کے بھی الفاظ ہیں کہ نوافل جو گھر میں پڑھتا ہے سنتیں پڑھتا ہے اس کو مسجد نبوی سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آخری بات، مسجد میں شور نہیں ہونا چاہیے۔ ایاکم وحیشات الاسواق، مسجدوں کو منڈیاں اور بازار نہ بناؤ، مسجدوں کو منڈیاں اور بازار نہ بناؤ۔ دو شخص کھڑے تھے باتیں کر رہے اونچی اونچی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ادھر آؤ، من این انتما، کہاں سے آئے ہو؟ قال من اہل الطائف، اہل طائف سے ہے۔ قال لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں سبق سکھا دیتا۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں اونچی آوازیں نکالتے ہو، یہ بہت بڑا عیب ہے، یہ مسلمانوں میں آ گیا ہے، بازاروں میں بھی شور اور مسجدوں میں بھی شور۔ مسجد میں انسان کو اس کے تقدس کا خیال کرنا چاہیے، وہ کتنا ہی اچھا ہو، مسجد میں داخل ہوا ہے، وضو کر کے آیا ہے یا کیا ہے، کرنے کے بعد اللہ اکبر، نماز پڑھی ہے، نوافل پڑھے ہیں، تحیت المسجد پڑھی ہے، قرآن کھول لے، قرآن سے فارغ ہوا ہے دعا کر لے، فارغ بیٹھا ہے ذکر کر لے۔ یہ مسجد کے آنے کے فوائد ہیں۔ اور اللہ کی قسم کسی مدرسے میں داخلہ نہ لے، ہر نماز پہ ایک آیت یاد کر لے، 5 نمازوں پہ 5 آیتیں یاد ہوں گی، 4.5 سال میں مکمل قرآن کا حافظ بن جائے گا۔ لیکن ہم نے اس وقت کو ضائع کرنا ہی سیکھا ہے۔ اور اب تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، امت کے لیے ہی دعا کر دو، جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ پہلے اس پہ رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ مومن کی نشانی یہ ہے وہ مسجد میں آ کے مسجد کا ہی ہو جاتا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے بھی حساب دکانوں پہ ہی ہو رہے ہوں۔ حالت یہ ہے نمازوں کی، امام نے 2 رکعتیں پڑھائی، 3 رکعتیں پڑھائی، سلام پھیر دیا۔ عصر کی نماز تھی 4 رکعتی، نہ پہلی صف والا بولا ہے، نہ دوسری صف والے، نہ تیسری والے، پیچھے سے آواز آئی جناب 3 رکعتیں پڑھی ہیں، چوتھی۔ امام صاحب بڑے پریشان ہوئے، کہتے ہیں کو جی ایسا؟ کہتے ہیں نہیں 4 ہی پڑھی ہیں۔ پوری صف کو پتہ ہی نہیں ہے، دوسری تیسری صف کو بھی پتہ نہیں ہے۔ صاحب جی سے پوچھا آپ کو کیسے پتہ؟ کہتے ہیں کمال کی بات ہے، میں ہر روز عصر کی نماز میں 4 رکعتوں میں 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، میری ایک دکان بچ گئی ہے۔ اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کتنی رکعتیں ہیں، وہ بیچارہ اپنے حسابوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ایسی نمازیں کیا کریں گی؟ ایسی نمازیں کیسے انقلاب پیدا کریں گی؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔
نماز کو قائم کرو، نماز تو برائیوں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آج انسان برائی بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بے حیائی سے رک نہیں رہا، اس کا مطلب اس کی نماز میں کرنٹ نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا، ادھر نماز پڑھ کے گیا، جاتے ڈش کھول لیے، کیا مطلب؟ ادھر سے نماز سے فارغ ہوا، جاتے ہی چینلز کھول لی اور کیبل کھول لی، نماز کیسی؟ یہ میرے رب کا فرمان ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری نماز میں وہ کرنٹ ہی نہیں ہے، وہ لیزر شعاعیں نہیں ہیں جو برائیوں کو جلا کے رکھ دیتی ہیں۔ ہم تو نماز روٹین کی پڑھتے ہیں، روٹین کی نماز کوئی تبدیلی نہیں لاتی، عبادت سمجھ کے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے، حدیث قدسی اللہ آواز دیتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو۔ 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کا حساب لگائیں تو آدھا گھنٹہ ہی بنتا ہے نا۔ ویسے میں نے بڑا زیادہ بیان کر دیا ہے، ہماری نماز تو شالیمار کے مقابلے میں ہی ہوتی ہے نا، آدھ گھنٹہ بڑا بیان کر دیا ہے۔ کم از کم آدھ گھنٹے تو رب کے ساتھ گفتگو ہو، دل جو ہے، سوچ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ فرمایا آدم کے بیٹے میرے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو۔ میں کیا کروں گا؟ املأ یدیک مالا واسد فقرک واملأ قلبک غنا، میں تیری فقیری توڑ کے رکھ دوں گا، تیرے دل میں بھی غنا آ جائے گی، تیرے ہاتھوں کو مال و دولت سے بھر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، املأ یدیک شغلا ولم اسد فقرک، تیری فقیری کے دروازے کھول دوں گا اور تیرے ہاتھوں میں کام ہی کام آ جائیں گے، صبح کو اور ڈیوٹی، شام کو اور ڈیوٹی، لیکن پورا پھر بھی نہیں ہوگا، روتے نظر آؤ گے۔ یہ سکون ملتا ہے انسان کو تو نماز سے۔ حالت یہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عادت بنائی، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی نماز شروع کر دیتے، اور بلال سے کہتے رحنا یا بلال اذان کہو، نماز پڑھیں، کوئی سکون مل جائے۔ آج کو قاری صاحب لمبی قرات کر دیں تو بندے بولتے تو نہیں ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں ضرور کہتے ہیں، اور جناب جان چھوڑ دیں، آئندہ سے نہیں اس مسجد میں آتی، آج بھول سے آ ہی گئے ہم۔ بلکہ رمضان قریب ہے، 85 دن کے بعد، 84 دن کے بعد آ رہا ہے رمضان، اس مسجد میں زیادہ رونق ہوگی جہاں قرآن مجید کو ٹوکے کے ساتھ ٹکرا زیادہ جائے گا، اور باہر نکل کے کال کریں گے، اوے ابھی لگے ہوئے ہو، اور دیکھا ہمارے قاری صاحب نے جھٹ پٹ سے فارغ کر دیا۔ یہ ظلم کیا ہے، جھٹ پٹ سے فارغ نہیں کیا، قوم کے ساتھ ظلم ہے۔ ایک مہینہ ہی تو ہے کہ اللہ کے ساتھ انسان دل لگا لے، اور اس میں بھی پتہ ہی نہ چلنے دے کہ یعلمون کہ تعلمون کیا پڑھ رہا ہے۔ آج ہماری مسجدوں میں قرآن سن کے کیوں نہیں روتے انسان؟ ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں۔ آؤ بیت اللہ میں دیکھو، آؤ ارض حجاز میں دیکھو، وہ لوگ پڑھتے تو تھوڑا ہی ہیں، لیکن چند آیتیں پڑھتے ہیں، جہنم کا تذکرہ آتا ہے، رم جم جاری ہو جاتی ہے، اور اللہ کی قسم اگلی آیت پڑھنے کی ان کو سکت نہیں ہوتی، ان کے دل پہ اثر کرتا ہے یہ قرآن۔ ہم نے اس طرح کی کیفیت پیدا نہیں کی، اللہ سے دعا کیجئے اس طرح کی کیفیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے، جن میرے بزرگوں نے، جن میرے بھائیوں نے یہ مسجد بنائی ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بڑی خوبصورت مسجد بنائی، مسجد نبوی، تو چند صحابہ نے اعتراض کیا کہ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول نے نقش و نگار اس طرح کی چیزوں سے منع فرمایا ہے؟ کہا میں نے اسی سرتاج رسول سے سنا تھا، جتنا کوئی اللہ کا گھر پیارا بنائے گا اتنا ہی اس کا جنت میں گھر پیارا بنے گا، تو میں نے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد نبوی کو اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے، جن بزرگوں اور بھائیوں نے اس مسجد کو آباد کیا ہے، تعمیر کیا ہے، اللہ ان کو دنیا میں کروڑ برکتوں سے نوازے، اور ان کے اس عمل کو توشہ آخرت بنا دے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان کے دستے بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے، اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے، کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے،
جو کسی تنگی میں اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے۔ الہ العالمین جو مال والے ان کے مال میں برکت فرما، مصیبتوں اور آزمائشوں سے بچا، حفاظت فرما اور تقوی نصیب فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو تونگر بنا دے، صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اور جو بے اولاد ان کی جھولیوں کو بارونق بنا دے۔ اور الہ العالمین مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا، جس طرح آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں اللہ